بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ترجمہ: اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ ایک گندگی ہے، پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے۔ بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت کی تفسیر: یہودی حیض کے دنوں میں عورتوں کو اچھوت سمجھ کر ان سے مکمل پرہیز کرتے ہیں، جبکہ عیسائی ان دنوں میں عورتوں سے ہر قسم کا ملاپ رکھتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ اس مسئلے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ اسلام کے نزدیک حیض کے ایام میں عورت اچھوت نہیں بن جاتی، بلکہ اس کو کھانا پکانے، اسے پیش کرنے اور دیگر گھریلو امور انجام دینے کی اجازت ہے۔ البتہ جنسی ملاپ اور ہم بستری کے لیے یہ ایام مناسب نہیں ہیں، اس لیے ہم بستری سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ حیض ایک قسم کی گندگی ہے۔ اس حالت میں عورت کا رحم اور تناسلی نظام شکست و ریخت سے دوچار ہوتا ہے، لہٰذا ان ایام میں صرف جنسی آمیزش سے اجتناب کرو، اور یہود و ہنود کی طرح عورتوں کو ان دنوں میں اچھوت تصور نہ کرو۔ جدید تجربات نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ عورت کا رحم ایام حیض میں طبعی اور فطری تقاضوں کے مطابق نطفہ قبول کرنے کے لیے مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ عورت کا رحم ہر ماہ میں ایک بار نطفہ قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے رحم کے اس پار عموماً ایک تخم مرد کی طرف سے آنے والے نطفے کے جرثومے کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب عورت کے تخم اور مرد کے جرثومے کا ملاپ ہو جاتا ہے تو نطفہ ٹھہر جاتا ہے، اور رحم کی رگوں میں موجود خون اس نئے مہمان کی، ایک نئے انسان کی غذا بنتا ہے۔ بصورت دیگر یہی خون ایک فاسد مواد کے طور پر حیض کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں جنسی آمیزش نہایت غیر فطری اور غیر طبیعی ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والا نقطہ وہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ماہواری کے ایام میں جنسی ملاپ پر پابندی زوجین کی جسمانی اور معنوی سلامتی کے لیے ہے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کو اپنے حلقہ احباب اور اہل و عیال تک ضرور پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔